اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام قرطبی سے روایت ہے کہ مامون رشید کی عادت تھی کہ وہ اپنے دربار میں علمی مسائل پر بحث و مباحثہ اور مذاکرے کرایا کرتے تھے، جس میں ہر اہل علم کو آنے کی اجازت تھی۔ ایسے ہی میں ایک مذاکرے میں ایک یہودی آیا جو کہ بہت ہی خوبصورت و شکل اور لباس وغیرہ کے اعتبار سے مایہ ناز آدمی معلوم ہوتا تھا۔ جب گفتگو کی تو وہ یہودی بھی پائے کا عالم نکلا۔ جب مجلس ختم ہوتی ہے تو مامون رشید نے اسے بلا کر پوچھا، کیا تم اسرائیلی ہو؟ اس شخص نے اقرار کیا۔ مامون رشید نے امتحان لینے کے لیے کہا، اگر تم مسلمان ہو جاؤ تو ہم تمہارے ساتھ بہت اچھا سلوک کریں گے۔ اس یہودی نے جواب دیا، میں تو اپنے اور اپنے آباء و اجداد کے دین کو چھوڑ نہیں سکتا۔ یہ کہہ کر وہ اسرائیلی مامون رشید کے دربار سے چلا گیا۔ ایک سال بعد وہی شخص مسلمان ہو کر مجلس کے اندر آتا ہے، مذاکرہ کرتا ہے اور اب کی بار بہترین تقریر قرآن مجید کرتا ہے، عمدہ تحقیقیں پیش کرتا ہے۔ مجلس ختم ہونے کے بعد مامون رشید نے پوچھا کہ تم وہی شخص ہو جو گزشتہ سال ہمارے دربار میں آئے تھے؟ جواب دیا، ہاں حضور میں وہی شخص ہوں۔ مامون رشید نے پوچھا کہ اس وقت تم نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا تھا، آج تم ہمارے دربار میں مسلمان ہو کر قرآن مجید کے بارے میں آیتیں پیش کر رہے ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا کہ جب میں یہاں سے گیا تو میں نے موجودہ تمام مذاہب کی تحقیقات کرنے کا ارادہ کیا۔ میں چونکہ ایک خطاط، نویس اور علم و فکر رکھنے والا شخص ہوں، میں کتابیں لکھ کر فروخت کرتا ہوں، اس سے مجھے اچھی قیمت مل جاتی ہے۔ وہ شخص مامون رشید سے مزید کہتا ہے کہ میں نے امتحان لینے کے لیے تورات کے 3 مختلف نسخے لکھے، جس میں سے میں نے بہت جگہ اپنی طرف سے کمی پیشی کی اور یہ نسخے لے کر لوگوں کو پیش کیا۔ یہودیوں نے بڑی رغبت سے ان نسخوں کو خرید لیا۔ پھر اسی طرح میں نے انجیل کے 3 نسخے لکھے، ان میں کمی پیشی کی اور کتابت کرنے کے بعد ان کو فروخت کیا۔ عیسائیوں اور یہودیوں نے میرے یہ 3 نسخے بھی بڑے آرام اور بڑے اطمینان سے خرید لیے۔ پھر یہی کام میں نے قرآن مجید کے ساتھ کیا، اس کے بھی 3 نسخے عمدہ کتابت کے ساتھ لکھے اور ان میں بے شمار غلطیاں کی۔ جب قرآن مجید کے یہ 3 نسخے جن میں بہت زیادہ میں نے کمی پیشیاں کی تھی مسلمانوں کو فروخت کرنے کے لیے گیا تو مسلمانوں نے قرآن مجید کے وہ 3 نسخے لینے سے اس وجہ سے انکار کر دیے کیونکہ وہ اپنی اصلی حالت میں موجود نہیں تھے۔ چنانچہ مسلمانوں نے وہ 3 نسخے مجھے واپس کر دیے۔ وہ شخص مامون رشید کے دربار میں کھڑا ہو کر مامون سے یہ کہتا ہے کہ میں نے قبول اسلام اس وجہ سے کیا کہ اللہ نے 1400 سال پہلے اس کتاب کی حفاظت کا خود ذمہ اٹھایا اور آج بھی مسلمانوں کے سینوں میں یہ قرآن مجید ٹھیک ویسے ہی ہے جیسے 1400 سال پہلے میں نے اس قرآن مجید کے نسخوں کے اندر کمی پیشی کر کے قرآن مجید کے نسخے بیچنے کی کوشش کی، لیکن مسلمانوں نے وہ نسخے لینے سے انکار کر دیا، جس کے بعد قرآن مجید اور اسلام کی طرف میں قائل ہو گیا اور 1 سال بعد تحقیق کرنے کے بعد میں مسلمان ہو گیا۔ یہ واقعہ سننے کے بعد مامون رشید اس کا دربار سبحان اللہ کی آوازوں سے گونجنا شروع ہو جاتا ہے۔ سامعین قدر، قرآن پاک کو جو خصوصیات حاصل ہیں وہ کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ ان میں سے ایک خصوصیات اور امتیاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا خود ذمہ لیا ہے۔ 14 صدیوں سے زائد کا وقت گزر جانے کے باوجود قرآن مجید اپنی اصلی شکل میں اسی آب و تاب کے ساتھ موجود ہے۔ دنیا کی بڑی سی بڑی طاقتیں باوجود ہزار کوششوں کے اس میں کسی قسم کی تبدیلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ تاریخ کتب میں قرآن پاک کی حفاظت کے بڑے بڑے بہت سارے واقعات ملتے ہیں اور ان واقعات میں ایک واقعہ مامون رشید کے دور کا واقعہ پیش کیا جاتا ہے۔ سامعین قدر، اس واقعے سے سبق حاصل کر کے مجھے اور آپ کو قرآن مجید کی مزید تلاوت کرنی چاہیے تاکہ قرآن مجید جس طرح ہمارے بے شمار حفاظ کے سینوں میں موجود ہے اسی طرح ہمارے سینے میں بھی آ جائے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔